بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل نماز میں سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ بھول سے کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی جگہ سے مقدم یا مؤخر کر دیا جائے۔ مثلاً قرأت سے پہلے رکوع کر لیا، جبکہ پہلے قرأت سے پھر رکوع ہے، یا سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی، یا پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے کر لیے، تو سجدے کی تعداد تو پوری ہو گئی، لیکن تاخیر ہوئی کہ پہلی رکعت کا سجدہ دوسری رکعت میں جا کر پورا ہوا۔ یا سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی، پہلے سورت پڑھ لی پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی، یا کسی فرض یا واجب کو دوبارہ ادا کر لیا، مثلاً رکوع 2 بار کر لیا، یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے، پچھلی رکعت کا باقی نہیں بلکہ 2 کی جگہ 3 سجدے کر لیے، یا نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یا کسی واجب کی صفت کو بدل دیا، مثلاً جہری نماز میں جہر کرنا واجب ہے اور سری نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے جماعت کی نماز میں۔ مثلاً جہری نماز میں امام نے آہستہ قرأت کر دی یا سری نماز میں زور سے قرأت کر لی، اس کا بیان آگے آ رہا ہے کہ کتنی مقدار آہستہ پڑھنے یا زور سے پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یا سری نماز میں زور سے قرأت کی یا کسی واجب کو سرے سے چھوڑ دیا، مثلاً قاعدہ اولیٰ چھوٹ گیا، 2 رکعت پر بیٹھنے کے بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا اور 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ کر قاعدہ کیا، تو قاعدہ اولیٰ واجب تھا وہ چھوٹ گیا۔ یا سورہ فاتحہ چھوڑ دی، صرف سورت پڑھی، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ایک لفظ آیا تھا کہ شروع نماز میں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لیں، یہ شروع کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر درمیان قرأت میں کوئی سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلاً امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، آیت سجدہ آئی، سجدہ کر کے کھڑے ہوئے تو عادت کے مطابق سجدے سے اٹھے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آگے کی قرأت شروع کی، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ درمیانی قرأت میں سورہ فاتحہ آئی ہے تو یہ سورت کے قائم مقام ہو جائے گا جیسے اور سورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن شروع نماز میں دعائے ثنا کے بعد یا رکعت کے شروع میں 2 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے گا تو اگر بھول کر ایسا کر لیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد، یعنی صرف التحیات پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اتنا پڑھ لینے کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 سجدے ادا کریں، اس کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں اور دعائیں پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ سجدہ سہو رافع تشہد ہوتا ہے، یعنی جو تشہد پڑھ کے سجدہ سہو کر لیا گیا تو پچھلا تشہد ختم ہو گیا، اب سجدے سے اٹھنے کے بعد چونکہ قاعدہ اخیرہ ہے تو تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز میں کسی واجب کو ترک کر دیا تو نماز واجب الاعادہ رہے گی، محض سجدہ سہو کرنے سے تلافی نہیں ہوگی۔ اس کا نام ہی سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو کا مطلب بھول کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے
اس پر سجدہ سہو کافی ہوتا ہے۔ اور وہی غلطی جان بوجھ کر کر لے، جان بوجھ کر 2 رکوع کر لیا، یا جان بوجھ کر شروع میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سہو نہیں ہے، سہو کی بنا پر سجدہ سہو کافی ہوتا ہے۔ اگر نفل کی کسی رکعت میں اور فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سے کسی میں سورہ فاتحہ بھول سے نہیں پڑھی یا مکمل نہیں پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ فرض کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ صرف شروع کے 2 رکعت میں قرأت ضروری ہوتی ہے، 2 رکعت کے بعد کی جو رکعتیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء کی تیسری، چوتھی اور مغرب کی تیسری، اس میں قرأت واجب نہیں ہے، اس لیے اس میں اگر سورہ فاتحہ رہ گئی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں یا فرض کے علاوہ جتنی نمازیں سنت ہے، نفل ہے، ان میں سے کسی میں اگر سورہ فاتحہ بھول سے نہیں پڑھی یا مکمل نہیں پڑھی، کچھ حصہ چھوٹ گیا یا مکمل چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور کوئی سورت شروع کر دی بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے، ضم سورہ یعنی جو بعد میں سورت پڑھنی تھی پہلے وہ سورت پڑھنی شروع کر دی، پھر یاد آیا کہہ رہے مجھے تو سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، تو اسے چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر کوئی سورت ملائے، جہاں سے یاد آ گیا لوٹ جائے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھے پھر سورت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ سب مسائل ذہن میں بیٹھانے کے، اس لیے کہ سجدہ سہو کا معاملہ ایسا ہے کہ نہ تو ہر غلطی پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ ہر غلطی کے لیے سجدہ سہو کافی ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی غلطی کرو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا۔ جو جاہل ہوتے ہیں ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک دیہات کے اندر امام صاحب نے سجدہ سہو کیا، کسی نے پوچھا امام صاحب آپ نے سجدہ سہو کیا؟ کہ وہ اصل میں سجدے میں زور سے چھینک آ گئی تو ذرا سا ہوا خارج ہو گئی۔ اب بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ذرا سے ہوا خارج ہو جانے سے سجدہ سہو کافی ہو جائے گا۔ تو ہر غلطی کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے ایسا بھی نہیں ہے، اور ہر غلطی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہاں کہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور کون سی غلطی سجدہ سہو سے کافی ہوتی ہے۔ مثلاً یہی ایک ضابطہ کہ جن غلطیوں کے سے بھول کر غلطی کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، وہی غلطی اگر کوئی دانستہ کرے گا تو سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا، پھر اسے رکوع میں یا رکوع سے اٹھ کر اس بھول کا احساس ہوا کہ میں نے سورت تو پڑھی نہیں تھی، تو اس پر لازم ہے کہ پہلے سورت ملائے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اس مسئلے سے لوگ واقف نہیں ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ بھول کا سورت چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کافی ہو جائے گا۔ سجدہ سہو تو کرنا پڑے گا، وہ تو ہے، لیکن ایک کام اور کرنا پڑے گا کہ جو رکوع کر لیا تھا وہ چونکہ قرأت مکمل کرنے کے بعد رکوع نہیں ہوا تھا، اس لیے لوٹ کر آئیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، وہ رکوع کافی نہیں ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ پھر سے سنیے، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا، پھر اسے رکوع میں یا رکوع سے اٹھنے کے بعد اس بھول کا احساس ہوا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے سورت ملائے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ یہ سب مسائل شامی کے حوالے سے نقل کیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے نماز میں اتنی جلد بازی کی
کہ قوما اور جلسہ کی حالت میں ایک تسبیح کے بقدر بھی نہ رکا تو ترک واجب کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس مسئلے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ قوما اور جلسہ میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا، اور جلسہ دو سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا، یہ دونوں واجب ہیں۔ آدھا رکوع کے بعد قوما اور دو سجدوں کے درمیان کا جلسہ یہ واجب ہے۔ اگر اتنا تیزی سے رکوع سے اٹھتے ہی فوراً سجدے میں چلا گیا، یا ایک سجدے سے اٹھتے ہی فوراً سجدے میں چلا گیا، اور دونوں سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر بھی رکا نہیں تو واجب چھوٹ گیا، کیونکہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان ہے، یہی تعدیل ارکان واجب ہے، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہی وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مرتبہ نماز کا اعادہ کروایا تھا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو پھر سے نماز پڑھو، انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ سب کچھ کر رہے تھے، یہی غلطی تھی کہ رکوع کے بعد فوراً سجدے میں چلے گئے تھے، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے نہیں تھے۔ قعدہ میں بیٹھتے ہی تشہد پڑھنا واجب ہے، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے کہ تشہد قعدے میں بیٹھ کے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر بعد تشہد پڑھنا شروع نہیں۔ قعدہ میں بیٹھتے ہی تشہد پڑھنا واجب ہے، لہذا اگر تشہد شروع کرنے سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت شروع کر دی، اس کے بعد التحیات شروع کیا، تو تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، چونکہ بیٹھتے ہی فوراً تشہد پڑھنا واجب تھا اور یہاں فاصلہ ہو گیا، اس لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر فرض نماز کے قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنے کے بعد بھول سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، قاعدہ اولا میں درود شریف نہیں پڑھنا تھا، لیکن درود شریف شروع کر دیا، تو کتنا پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر درود شریف شروع کر دیا اور اعلیٰ آل محمد تک پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد و اعلیٰ آل محمد، درود شریف ہو گیا، تو اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ تو قاعدہ اولا ہے نا، ابھی تو اٹھ جائے گا، جب آخری قاعدہ میں بیٹھے گا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر درود شریف شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد و اعلیٰ آل محمد تک پڑھ لیا، پھر کھڑا ہوا بھول کر، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ دونوں میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ قاعدہ اولا میں بیٹھنا واجب ہے، تشہد پڑھنا سنت ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے اور تشہد پڑھنا واجب ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ قاعدے میں تو فرق ہے کہ قاعدہ اولا واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے، لیکن التحیات پڑھنا دونوں میں واجب ہے، برابر کی حیثیت ہے۔ لہذا قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، اگر تشہد پورا چھوٹ گیا یا کچھ حصہ چھوٹ گیا تو آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگر فرض نماز کے قاعدہ اولا میں تشہد کو 2 بار پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ فرض نماز کے قاعدہ اولا میں صرف تشہد پڑھ کر کھڑا ہونا ضروری تھا، جیسے درود شریف پڑھ لینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر التحیات ہی کو دوبارہ دہرا دے گا تو بھی تو کھڑے ہونے میں تاخیر ہوئی، اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ فرض نماز کے قاعدہ اولا میں تشہد کو دوبارہ پڑھ دیا
تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ قاعدہ اولیٰ کی بات ہے۔ اور اگر قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات 2 مرتبہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اب اٹھنا نہیں ہے، اس کو نماز سے نکلنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، تو اگر درود شریف اگر التحیات بھی 2 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے یہ قاعدہ اخیرہ کی بات ہے، اور قاعدہ اولیٰ میں 2 مرتبہ پڑھ لے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر بھول سے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت 4 رکعت والی نماز تھی یا 3 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت تک بیٹھنا تھا، لیکن سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا، تو جب تک کھڑے ہونے کے قریب نہ ہو، کھڑے ہونے کے قریب نہ ہو تو لوٹ آئے۔ لیکن اگر نہیں لوٹا یا کھڑے ہونے کے قریب پہنچنے کے باوجود لوٹ آیا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، خواہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو۔ اب یہ کھڑے ہونے یا بیٹھنے کے قریب ہونے کا معیار پیر ہے۔ پیر اگر آدھا سے زیادہ کھل چکا ہے تو کھڑے ہونے کے قریب ہے، اور آدھے سے زیادہ بند ہے تو بیٹھنے کے قریب ہے۔ اوپر کا حصہ جھکا ہے کہ سیدھا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کھڑے ہونے کے قریب ہے، یہ کب ہوگا؟ جب آدھے سے زیادہ پیر کھل چکا ہو، اور بیٹھنے کے قریب ہے، یہ کب ہے؟ جب آدھے سے زیادہ پیر نہ کھلا ہو بلکہ کم کھلا ہو۔ پھر سے سنیے، اگر بھول سے قاعدہ اولیٰ کرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا تو جب تک کھڑے ہونے کے قریب نہ ہو لوٹ آئے، لیکن اگر نہیں لوٹا یا کھڑے ہونے کے قریب پہنچ کر لوٹ آئے، حالانکہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تھا تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ گیا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، خواہ نماز فرض ہو یا نفل ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب 2 رکعت پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، اب پیچھے سے مقتدی لوگ اللہ اکبر سبحان اللہ اس کو مجبور کرتے بیٹھنے کے لیے، حالانکہ وہ مسئلہ جانتا ہے، وہ سمجھ گیا کہ مجھ کو میں آدھے سے زیادہ کھڑا ہو چکا تھا، وکیل کو سجدہ سہو کر دوں گا، لیکن مقتدی لوگ نماز ٹھیک کرانے کے لیے لقمہ بہ لقمہ لیے جاتے ہیں۔ تو حکم یہی ہے کہ آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا تو بیٹھے نہیں، لیکن اگر بیٹھ گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ فرض چھوڑ کر واجب کی طرف لوٹ آئے، اصول یہی، اصول کے اعتبار سے تو یہ بات بنتی ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس صورت میں بھی سجدہ سہو کافی ہو جائے گا۔ اگر سری نمازوں میں مثلاً ظہر و عصر میں 3 آیتوں یا ایک طویل آیت کے بقدر جہراً قرأت کر دی تو سجدہ سہو لازم ہے۔ یہ جماعت کی نماز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تنہا نماز پڑھنے والے جو ہوتا ہے اس میں جہر واجب نہیں ہوتا۔ تو جماعت کی نماز ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے اور ظہر یا عصر کی ہے، 3 آیتوں یا ایک طویل آیت کے بقدر جہراً قرأت کر دی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر امام نے جہری نمازوں میں بھول کر 3 آیتوں یا ایک لمبی آیت کے بقدر قرأت سرن کر دی تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اس کو میں کہہ رہا تھا، یہ جماعت کی نماز کی بات ہے، کیونکہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے جہری نماز میں بھی جہر واجب نہیں، لیکن جماعت کی نماز میں جہری نماز میں جہر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا، دعائے قنوت نہیں پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ اکبر چلا گیا رکوع کے اندر، تو نہ تو رکوع میں دعائے قنوت پڑھے، نہ اسے دوبارہ کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ بس اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع سے قیام کی طرف لوٹ آیا اور دعائے قنوت پڑھ لی تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی،
البتہ سجدہ سہو کرنا بہرحال لازم ہوگا. پھر لوٹنا نہیں چاہیے تھا مگر لوٹ آیا، رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دعا قنوت پڑھی، پھر رکوع کیا، اس کے بعد پھر سجدہ کیا، تو بھی نماز ہو جائے گی اور اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص آخری قاعدہ میں، ابھی تو مسئلہ آیا تھا کس کا، قاعدہ اولا میں بھول کر کھڑا ہو گیا، تو اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو تو کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کے قریب ہو تو بیٹھ جائے. لیکن آخری قاعدہ جو ہے 2 رکعت والی نماز کا 2 رکعت پر، 3 والے کا 3 رکعت پر، 4 والے کا 4 رکعت پر جو قاعدہ ہے جس میں اتحیات، درود شریف، دعا سب پڑھی جاتی ہے، نماز ختم کی جاتی ہے، اس میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو گیا تو 2 صورتیں ہوتی ہیں. قاعدہ کر کے کھڑا ہوا ہے اتحیات پڑھ کر، یا بغیر اتحیات پڑھے ہوئے سجدے سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا. اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، یعنی قاعدہ میں بیٹھا ہی نہیں، سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو اس پر لازم ہے کہ اگلی رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے قاعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آئے، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، اس کے بعد یاد آیا کہ میری تو نماز پوری ہو چکی تھی، یہ زائد پڑھ رہا ہوں، تو وہیں سے لوٹ آئے اور قاعدہ میں بیٹھ جائے، قاعدہ اخیرہ مکمل کرے، سجدہ سہو کرے اور نماز پوری کرے. اگر سجدے میں جانے سے پہلے پہلے یاد آ گیا تو. اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ اگلی رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے قاعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آئے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے. اور اگر قاعدہ کی طرف نہ لوٹا بلکہ سجدے میں بھی چلا گیا، قرات کر لی، رکوع کر لیا اور سجدہ کر لیا، یعنی 5ویں رکعت کا سجدہ ہو گیا، یا 2 رکعت والی نماز تھی تو تیسری کا ہو گیا، ایک زائد رکعت کا سجدہ ہو گیا، تو چونکہ اب قاعدہ اخیرہ کی تلافی نہیں ہو سکتی، جس کی نماز کی جو آخری رکعت تھی وہ ختم نہ ہو گئی، اب قاعدہ اخیرہ نہیں ہو سکتا، اب قاعدہ اخیرہ فرض ہے، لہذا اب یہ نماز فرض نہیں بچی، اب یہ پوری نماز کیا ہو جائے گی، نفل ہو جائے گی. سجدے سے سر اٹھاتے ہی اس کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو جائے گی. اب اس کو کیا کرنا چاہیے، 1 رکعت اور پڑھے تاکہ وہ 5 کے بجائے 6 رکعت ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا. 1 رکعت اور ملا کر آخر میں سجدہ سہو کر لے گا اور یہ سب کے سب نفل ہو جائے گی. یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا تھا. اب اس کو بتلاتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ کر لیا اس کے بعد کھڑا ہو گیا. اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد تیسری یا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا، 2 رکعت والی نماز تھی، قاعدہ اخیرہ ہو گیا، سلام پھیرنا چاہیے تھا مگر تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا. 4 رکعت کی نماز تھی، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا قاعدہ اخیرہ کر کے، تو اس کا فرض ادا ہو گیا. 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو چونکہ قاعدہ اخیرہ پایا گیا نا، فرض ادا ہو گیا. لیکن اسے چاہیے کہ فوراً قاعدہ کی طرف لوٹ آئے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ 6ٹھی رکعت بھی ساتھ میں ملا لے تاکہ آخر کی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں، کیونکہ قاعدہ اخیرہ اپنی جگہ پر پایا جا چکا ہے تو فرض اس کا مکمل ہو گیا اور بعد کی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی. لیکن 1 رکعت ملانے کے بعد 2 رکعت نفل ہوگی، اور اگر 5ویں رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر لے گا تو فرض تو ادا ہو جائے گا اور 1 رکعت اس کی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ 1 رکعت نماز نفل نہیں ہوتی. بہتر یہ ہے کہ 6ٹھی رکعت بھی ملا لے تاکہ آخر کے 2 رکعتیں نفل ہو جائے. لیکن سجدہ سہو کرنا ہر حال میں ضروری ہوگا، رکعت ملائے یا نہ ملائے کچھ کرے، کیونکہ قاعدہ اخیرہ کے بعد یہ کھڑا ہو گیا تھا پھر لوٹ کر آیا ہے، 1 رکعت پڑھ کے آیا ہو یا 2 رکعت پڑھ کے،
اپنی جگہ سے نماز سلام مؤخر ہوا ہے نا، اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص پر سجدہ سہو کرنا واجب تھا، کوئی غلطی ہو گئی تھی، اسے سجدہ سہو کرنا تھا لیکن یاد نہیں رہا کہ مجھے سجدہ سہو کرنا ہے، تو اس نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باقاعدہ نماز سے نکلنے کی نیت سے سلام پھیر دیا، تو مسئلہ کیا ہے؟ سلام من علیہ سہو لا یخرجہ من الصلاۃ، کہ جس شخص کے ذمے سجدہ سہو واجب ہو، اس کا سلام اس کو نماز سے نکالتا نہیں ہے، نیت کر لے گا نکلنے کی تب بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ ابھی نماز باقی ہے۔ تو اگر اس نے دونوں طرف بھی سلام پھیر دیا تو بھی وہ نماز سے نہیں نکلا ہے، سجدہ سہو کر لے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص پر سجدہ سہو واجب تھا لیکن اس نے سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کرنا اسے یاد نہ رہا، تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے قبلہ کی طرف سے سینہ پھیرنے اور کسی منافی صلاۃ عمل کرنے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو اب سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے، بڑی گنجائش ہے۔ عصر کی نماز تھی، سجدہ سہو کرنا تھا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن نہ تو قبلہ کی طرف سے سینہ پھیرا ہے، نہ کسی سے کوئی بات چیت کی ہے، ذکر کر رہا ہے، یاد آ رہی ہے تو مجھے سجدہ سہو کر، اللہ اکبر، چلا گیا۔ کوئی منافی صلاۃ عمل نہیں کیا ہے، چاہے ذکر میں مشغول ہو گیا یا بیٹھا ہی ہے صرف، اس لیے کہ وہ نماز کے اندر ہے نا، اگر خاموش بیٹھا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ جب اس کے ذمہ سجدہ سہو واجب تھا اور سلام پھیرنے کے لیے نماز سے نکلا نہیں، تبھی نماز میں ہے وہ، جب یاد آیا فوراً سجدہ سہو کر لے۔ اگر کسی شخص نے مثلاً ظہر کی 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، پھر 2 رکعت پڑھ کر بھول سے سلام پھیر دیا، خیال نہیں رہا، تحیات بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا اور سلام بھی پھیر دیا، تو اس سلام سے وہ نماز سے خارج نہیں ہوا، کیونکہ یہ سلام درمیان نماز میں آ گیا، نماز سے نکلنے والا سلام نہیں بنا۔ اسے چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور 4 رکعت پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سجدہ سہو کے مسائل کتنے ہیں؟ ہم لوگ چند مسائل جانتے ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل کو جہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بہت سی جگہ ہم جانتے ہی نہیں کہ سجدہ سہو واجب ہوا ہے، یا یہ کسی غلطی پر سجدہ سہو سے نماز ہو جائے۔ اگر کسی شخص کو بار بار نماز میں شک ہو جاتا ہو، رکعت کے بارے میں، 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی 4 رکعت ہوئی، بار بار شک ہو جاتا ہے تو غلبہ ظن پر عمل کر لے، یعنی جتنی رکعت پڑھ لینے کا گمان غالب ہو، زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ 3 ہوئی ہے تو 3 مانے گا، اور اگر زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ 2 ہوئی ہے تو 2 مانے گا۔ گمان غالب ہو اس کو بنیاد بنائے، اور اگر کوئی فیصلہ نہ کر سکے، دونوں برابر کا برابر چل رہا ہے، 2 اور 3 کا شک برابر برابر ہے، تو جتنی رکعت پڑھنے کا یقین ہو، جو یقینی ہے، 2 اور 1 کا شک ہے تو 1 یقینی ہے، 2 اور 3 کا شک ہے تو کم والا یقینی اس کو مان لے گا۔ مثلاً 1 اور 2 میں شک ہے تو 1 کا پڑھنا یقینی ہے تو اس کو 1 مان لے گا، لہذا 1 رکعت سمجھ کر آگے کی نماز پڑھے اور ساتھ میں ہر رکعت پر قاعدہ کرے۔ کیوں؟ ہم نے جس کو 1 مانا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ 2 ہو گئی ہو، تو ہم درمیان نماز سمجھ رہے ہوں گے اور وہ ہو جائے گا آخر، اور آخر کی رکعت میں قاعدہ اخیرہ فرض ہوتا ہے۔ اس کو کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ ہر وہ رکعت جس کے بارے میں قاعدہ اخیرہ ہونے کا
احتمال بنتا ہو کسی بھی حساب سے اس پہ قاعدہ کرنا پڑے گا. اس طریقے سے ہر رکعت پر قاعدہ کرے گا اور کم والے کو شمار کر کے نماز پوری کرے گا اور اخیر میں سجدہ سہو کرے گا. مثال کے طور پر 4 رکعت سنت کی نیت باندھی. اب خیال سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 1 ہوئی کہ 2 ہوئی اور رجحان بھی کسی طرف نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کو 1 مانیں گے اور 1 رکعت اور پڑھنے کے بعد قاعدہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ 1 مانا تھا تو یہ قاعدہ اولا ہوا، اور پھر 1 رکعت اور پڑھیں گے تو پھر قاعدہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ 1 کے بجائے اگر وہ 2 ہوئی ہوگی تو اس کے اعتبار سے یہاں پر قاعدہ ہونا چاہیے. اس لیے ہر رکعت کے اوپر قاعدہ کرنا ہوگا اور آخری قاعدہ جو ہوگا وہ فرض ہوگا اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور ساتھ میں ہر رکعت پر قاعدہ کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کر دے. سلام پھیرنے کے بعد نماز کی رکعتوں کے بارے میں امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا. امام صاحب نماز 3 رکعت ہوئی ہے، کوئی کہہ رہے نہیں پوری ہو گئی ہے. اب امام صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیے کئے رکعت ہوئی ہے، 3 ہوئی ہے کہ 4 ہوئی ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد نماز کی رکعتوں کے بارے میں امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا. تو اب کیا کیا جائے؟ اس بارے میں قدر تفصیل ہے. اگر امام کو مکمل نماز پڑھانے کا یقین ہو، نہیں بھائی میں نے نماز پوری پڑھائی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، پہلی رکعت میں نے فلاں سورت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی تھی، اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھی ہے، 4 رکعت پوری ہوئی ہے، تو اس کے لیے نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے کیونکہ امام کے یقین کا اعتبار کیا جائے گا. اگر مقتدیوں میں بھی 2 فریق ہو جائیں، کچھ لوگ کہیں کہ نماز پوری ہوئی ہے اور کچھ لوگ کہیں کہ کوئی رکعت کم رہ گئی ہے، تو امام کی رائے پر عمل کیا جائے گا. امام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ پوری ہو گئی ہے تو پوری مانی جائے گی، اور اگر وہ کہہ رہا ہے نہیں کم ہوئی ہے تو کم مانا جائے گا. یعنی فیصلہ امام کی رائے پر ہوگا. ابھی اعتکاف سے 3-4 دن پہلے ہمارے مسجد بلال میں یہی شکل پیش آ گئی تھی. ظہر کی نماز تھی، سلام پھیرنے کے بعد کسی نے کہا 3 رکعت ہوئی ہے، کسی نے کہا نہیں 4 رکعت ہوئی ہے. امام صاحب نے کہا 4 رکعت ہو گئی ہے. میں نے کہا بھائی امام کی رائے کا اعتبار ہوگا. اگر امام کو یقین ہے کہ 4 ہوئی ہے تو نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو نماز ہو گئی، نماز کا اعادہ نہیں کیا گیا. اگر مقتدیوں میں بھی 2 فریق ہو جائیں، کوئی کہے کہ 3 ہوئی ہے، کوئی کہے کہ 4 ہو گئی، تو امام کی رائے پر عمل کیا جائے گا. تیسری صورت، اگر امام کو یقین ہو کہ رکعتیں کم ہوئی ہیں تو اعادہ لازم ہے. البتہ اس صورت میں اگر کسی مقتدی کو نماز مکمل ہونے کا بالکل یقین ہے، مجھے یقین ہے نماز پوری ہو گئی ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ اعادہ والی نماز میں شریک نہ ہو. میری نماز ہو گئی، میں نے 4 پڑھی ہے، لیکن امام کو چونکہ یقین ہے کہ نماز ناقص ہوئی ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوئی اور جو لوگ امام کے ساتھ ہیں ان کی نماز نہیں ہوئی. اگر خود امام کو شک ہو جائے کہ نماز پوری ہوئی ہے یا ناقص، اور مقتدی یہ کہیں کہ نماز کی رکعتوں میں کمی رہ گئی، تو امام پر مقتدیوں کی بات کا ماننا اور اعادہ کرنا لازم ہے. ابھی تک تو امام کو ایک طرف کا یقین تھا، اب امام خود شک کے اندر پڑا ہوا ہے، اسے بھی ایک جانب پر یقین نہیں ہے، تو مقتدیوں کی بات کو مانا جائے گا. اگر امام کو خود شک ہو جائے کہ نماز پوری ہوئی یا ناقص، اور مقتدی یہ کہیں کہ نماز کی رکعتوں میں کمی رہ گئی ہے،
تو امام پر مقتدیوں کی بات ماننا اور اعادہ کرنا لازم ہے۔ اگر نماز وطر پڑھتے ہوئے شک ہو جائے کہ دوسری رکعت یا تیسری، تو اسے چاہیے کہ قنوت پڑھے، پھر قاعدہ کرے، اس کے بعد اگلی رکعت میں بھی قنوت پڑھے اور قاعدہ کرے، اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ کیونکہ جب شک ہو گیا تو وہ رکعت بھی آخری ہو سکتی ہے، یہ رکعت بھی آخری ہو سکتی ہے، اور کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے، تو دونوں میں آخری ہونے کے اعتبار سے دعائے قنوت پڑھی جائے گی اور اخیر میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ ابھی ہے گنجائش وقت میں کچھ؟ اچھا، یہ تو سجدہ سہو سے متعلق مسائل تھے۔ اب وطر سے متعلق ایک دو مسائل ہیں۔ وطر کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور واجب کا مرتبہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، چھوڑ دینے پر بڑا گناہ ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس نماز کی بہت اہمیت ہے، حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر یعنی طاق ہے، وطر کو پسند کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمایا کہ الوطر حق من لم یوتر فلیس منا، وطر برحق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کو زائد کیا ہے، اور وہ نماز وطر کی ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز زیادہ فرمائی ہے، جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ وطر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان مقرر کیا ہے۔ یہ سب تفصیل اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہمارے نزدیک وطر واجب ہے، اور دوسرے ائمہ اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو بتلانا یہ ہے کہ وطر کے بارے میں جتنی تاکیدات ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے۔ اضافہ کس پر ہوتا ہے؟ محدود چیز کے اوپر۔ 5 وقت کی نماز فرض تھی، ایک یہ نماز بھی ضروری قرار دے دی گئی، تو یہ سنت نہیں بلکہ واجب ہے، اس کی تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وطر کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں وطر چھوڑ دوں، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی طرح وطر کی نماز کا بھی خوب اہتمام کرے۔ اس نماز کا قصدن چھوڑنا سخت گناہ ہے، اگر کبھی چھوٹ جائے تو فرض نمازوں کی طرح اس کی بھی قضا واجب ہے۔ قضا 5 کی نہیں بلکہ 6 نماز کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو نماز کا فدیہ ادا کرنا ہو تو ایک دن کی 6 نماز کا فدیہ ادا کیا جائے گا، 5 فرض کا اور 1 وطر کا واجب کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی وطر کی نماز سونے کی وجہ سے یا بھول سے چھوٹ جائے، اسے چاہیے کہ جب یاد آ جائے یا بیدار ہو جائے تو پڑھ لے۔ من نام عن وطری او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز وطر پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ نماز وطر کی 3 رکعتیں ہیں، نماز مغرب کی طرح اس میں بھی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیسری رکعت پڑھ کر قعدہ میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات و درود پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ البتہ نماز وطر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا حکم ہے، اور تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ سورت سے فارغ ہونے کے بعد
رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں اور یہ دعا آہستہ سے پڑھیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا مستحب ہے، لہذا جس شخص کو رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا گمان غالب ہو، تہجد کا عادی ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آخری حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھے اور آخر میں وتر ادا کرے۔ لیکن اگر آخر رات میں بیدار ہونے پر اطمینان نہ ہو تو ایسی صورت میں حسب توفیق کچھ نوافل پڑھ کر سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک میں وتر تراویح کے تابع ہوتی ہے اور تراویح سے فارغ ہو کر امام کے ساتھ با جماعت وتر ادا کرنا ہی بہتر ہے۔ وتر کی نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب مل جائے گا، لیکن وتر کی نماز اگر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھے گا تو یہ درست نہیں ہے۔ وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے، لیکن اس کا اتنا التزام نہ کیا جائے کہ لوگ انہی صورتوں کو واجب سمجھنے لگے کہ بس یہی صورت متعین ہے۔ جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اللہم اغفر لی یا ربی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ فتاوی ہندیہ اور غنیۃ المتملی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد وتر کی نماز باجماعت پڑھنا مسنون ہے۔ رمضان المبارک میں اگر کسی شخص کی عشاء کی جماعت نکل گئی اور وہ مسجد میں اس وقت پہنچا جبکہ تراویح کی جماعت ہو رہی تھی تو اسے چاہیے کہ اولاً عشاء کے فرض اور 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے اور وتر بھی امام کے ساتھ جماعت سے پڑھے، اور تراویح کی اگر کچھ رکعتیں رہ گئی ہو تو انہیں وتر کے بعد ادا کرے۔ بعض لوگ تراویح کے بعد وتر میں شامل نہیں ہوتے، پہلے اپنی چھوٹی ہوئی تراویح پوری کرتے پھر اکیلے وتر پڑھتے، ایسا نہیں ہے۔ تراویح کے بعد امام کے ساتھ وتر پڑھ لینی چاہیے، اور جو رکعت تراویح چھوٹی ہے اس کو بعد میں اکیلے پورا کر لے۔ ابھی مقتدی دعائے قنوت پوری نہیں کر پایا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تراویح کے موقع پر، تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنی دعائے قنوت چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ اگر مقتدی نے وتر کی آخری رکعت امام کے ساتھ پا لی اور اس میں وہ قنوت پڑھ سکا ہو یا نہ پڑھ سکا ہو، بہر صورت وہ بعد میں قنوت نہیں پڑھے گا، یعنی نماز میں وتر میں شامل ہی ہوا ہے آخری رکعت کے اندر، تو چاہے وہ امام کے ساتھ قنوت پڑھ چکا ہو یا نہ پڑھ چکا ہو، وہ آخر میں قنوت نہیں پڑھے گا، بلکہ بقیہ 2 رکعتیں بغیر قنوت کے پوری کرے گا۔ جیسے مغرب کی نماز کی 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے اس طریقے سے اس کو پوری کرے گا۔ اگر تیسری رکعت میں بھولے سے دعائے قنوت نہیں پڑھی، رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو اب دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔